ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آج مسلمانوں کی جو حالت ہے، مسلمانوں کی جو کیفیت ہے، پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر مسلمان جن حالات سے دوچار ہے، جن پریشانیوں میں مبتلا ہے، وہ کسی سے مخفی اور چھپی ہوئی نہیں ہے. آج دنیا کے ہر کونے میں، ہر گوشے میں مسلمان پریشان حال ہے، مسلمان مصیبت زدہ ہے. مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. مسلمان آزمائش میں گھرے ہوئے ہیں، اور پوری دنیا کے دشمنان اسلام مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے نابود کرنے کے لیے، مسلمانوں کے دین اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے مسلمانوں کے مدارس کو، مراکز کو اور ان کی دینی مرکزوں کو نست نابود کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کا آئے دن طرح طرح کا ہتھ کنڈا وہ لوگ آزما رہے ہیں، طرح طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. آخر وجہ کیا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم آج پوری دنیا کے اندر اتنے ذلیل رسوا ہیں، اتنے پریشان ہیں، اتنے مصیبت زدہ ہیں، اور ظلم و ستم کے ہم شکار ہیں. کیا مسلمان دنیا کے اندر کم ہے؟ ان کی تعداد مختصر ہے، یا ان کے پاس روپے پیسے کمی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ آپ اگر نظر دوڑائیں، دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی آبادی ہے انسانوں کی، ان میں سے تقریباً 60% 6 ارب سے زائد پوری دنیا کے اندر انسانوں کی آبادی ہے. ان 6 اربوں کے اندر 1 ارب سے زائد مسلمان بستے ہیں دنیا کے اندر. 1 ارب سے زائد مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور تقریباً 50 سے زائد مسلمان ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں مسلمان سربراہ ہے، مسلمان حکمراں ہیں، جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، اور زبان حکومت اقتدار پہ جو قابض ہیں. اس کے باوجود آج آپ دیکھیں، ہر آدمی جو ذی شعور ہے، جو سمجھتا بوجھتا ہے، جس کے اندر کچھ سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت اللہ نے دی ہے، وہ دیکھتا ہے اور سوچ رہا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مسلمان اتنے پریشان ہیں، مسلمان اتنے مصیبت زدہ ہیں، اور دنیا کے گوشے گوشے میں مسلمانوں پہ غیروں کی طرف سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں میرے بھائی. تو آج اس خطبے کے اندر آئیے ہم انہی پریشانیوں کے اسباب کو، ان کے مقاصد کو تلاش کریں گے، اور یہ دیکھیں گے ہمارے اوپر جو مصیبتوں کا سیلاب آیا ہوا ہے، ہمارے اوپر جو مصیبتوں کی جو ایک سیلاب امڑ کے آ رہا ہے، اور ہم آئے دن جو پریشان ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں. کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر امت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ کیا اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے غلبہ و حکومت کا اعلان نہیں کیا تھا؟ اس کے باوجود بھی ہماری یہ حالت کیوں ہے میرے بھائی؟ تو آئیے آج ہم قرآن حدیث کی روشنی میں اپنے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، مسلمانوں کے حالات کا اور ان کی پریشانیوں کے اسباب کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، کن اسباب کی بنا پر، کن وجوہات کی بنا پر ہماری یہ حالت ہو گئی ہے، ہماری یہ حالت ہو گئی ہے. میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ہمیں آپ کو پیدا کیا، اور یہ دنیاوی زندگی کے اندر پریشانی کا آنا، مصیبت کا آنا، یہ دنیاوی زندگی کا حصہ ہے. لیکن کبھی کبھی یہ پریشانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی بڑی ہو جاتی ہے، جو ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے دین کے لیے، ہماری شناخت کے لیے خطرہ بن جاتی ہے، جیسا کہ آج کل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں جس طریقے سے منظم سازش کے تحت مسلمان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، مسلمان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مسلم نوجوانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اور مسلمان کو دبانے کے لیے، ان کو کچلنے کے لیے جس طریقے سے سازشیں ہو رہی میرے بھائی، یہ ہر انسان جانتا ہے، مسلمان جانتا ہے. تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ان تمام چیزوں کو کھول کھول کے بیان فرما دیا ہے کہ ہمیں یہ پریشانی، ہمارے پر جو پریشانی آ رہی ہے، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے وجوہات کیا ہیں. چنانچہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا
وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اے مسلمانوں، تمہیں جو پریشانی لاحق ہو رہی ہے، تمہیں جو مصیبت پہنچ رہی ہے، تم جن حالات سے دو چار ہو، یہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر ہے، تمہارے بدعمالی کی بنا پر ہے، تمہاری بد کرداری کی بنا پر ہے. ویعفو عن کثیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے بہت سے گناہوں کو تو درگزر کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. اور ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ خشکی اور تر میں فساد برپا ہے، فتنہ برپا ہے. اور کیوں؟ فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اعمال کی بنا پر، لوگوں کی بدعمالی کی بنا پر، لوگوں کے دین سے دوری کی بنا پر، ان کی بد کرداری کی بنا پر. اور ایسا کیوں؟ اس کی وجہ سے پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، مصیبت سے ہم دوچار ہیں، مصائب کا ہم شکار ہیں. اللہ فرماتا تو میں ان مصیبت سے اللہ اسے دوچار کر رہا ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ تمہیں تمہارے بدعمالی کا تھوڑا مزہ چکھائے، تمہیں تنبیہ کرے، تمہیں خبردار کرے، تاکہ تم اپنی بدعمالی سے، بد کرداری سے اور دین سے اعراض کرنے سے تم باز رہ جاؤ. تو میرے بھائی، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بیان فرما دیا ہے کہ پریشانی کے آنے کے سبب، اسباب اور ان کے وجوہات خود ہم ہیں. ہماری وجہ سے آج ہم اپنے حالات سے دوچار ہیں. آج ہم جن حالات سے دوچار ہیں، جن پریشانیوں سے ہم دوچار ہیں، ان کا سبب اور ان کی اصل وجہ خود ہماری ذات ہے، ہم اور آپ ہیں. کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری بدعملی کی بنا پر، ہماری بد کرداری کی بنا پر، ہمارے دین سے دوری کی بنا پر، دین سے اعراض کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کرنے کے لیے، ہمیں ہمارے انذار کے لیے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے، ہمیں جگانے کے لیے ہمیں ان حالات سے دوچار کر رہا ہے، تاکہ ہم باز آ جائیں، تاکہ ہم صحیح دین پہ قائم ہو جائیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، ان کے رسی مضبوطی سے پکڑ لیں میرے بھائی. اور اللہ رب العالمین نے یہ ہماری آزمائش کر رہا اللہ تعالیٰ. یہ مصیبت کا آنا کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش کے لیے ہوتا ہے، اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے، اپنے مسلمان بندے کو آزماتا ہے، تاکہ اس کا ایمان اور نکھل جائے اور ایمانی قوت کے اندر اور اضافہ ہو جائے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا اس بنا پر کہ وہ کہتے ہم ایمان لے کے آ گئے، ہم ایمان لے کے آ گئے. صرف ایمان لانے دعویٰ کرنے کی بنا پر ان کی آزمائش نہیں ہوگی، اللہ ان کو امتحان نہیں ڈالے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یقیناً ہم نے مسلمانوں سے پہلے دوسری قوموں کو بھی آزمایا تھا، آزمائش میں ڈالا تھا، تاکہ اللہ جان لے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ ان دعویٰ ایمان کے اندر کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس کا ایمان کا دعویٰ صحیح ہے اور کس کا ایمان کا دعویٰ غلط ہے. تو یہ آزمائش کے ذریعے اللہ ہمارے ایمان کو، ہماری اسلام کو، ہماری قوت ایمان کو نکھارتا ہے، مضبوط کرتا ہے. اور جو مومن بندہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے، اس میں ثابت قدم رہتا ہے اور ڈگمگاتا نہیں ہے، اس کے قدم کے اندر تزلزل پیدا نہیں ہوتا ہے، تو یہی لوگ اللہ کی نگاہ میں محبوب بندے ہیں، پیارے بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں. تو میرے بھائی، یہ آزمائش کبھی ہماری یہ پریشانیاں، مصیبت، تکلیف، اور چاہے وہ دشمنوں کی شکل میں ہو، پریشانی کی شکل میں ہو، مصیبت کی شکل میں ہو، بیماری کی شکل میں ہو، صحت تندرستی کی شکل میں ہو، بھوکمری کی شکل میں ہو، قحطی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں جو آزمائش ہمارے لیے اللہ بھیجتا ہے، یہ ہماری آزمائش ہے، ہمارے ایمان کو پرکھنے کا، ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کا. اور میرے بھائی، کبھی کبھی یہ پریشانی اللہ رب العالمین کس لیے بھیجتا ہے؟ گناہوں کی سزا دینے کے لیے، گناہوں پہ سزا دینے کے لیے. جب آدمی کا گناہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں ڈوب جاتا ہے اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ کو مکمل فراموش کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین کا غضب جوش میں آتا ہے اور اس گناہ کی بنا پر اس قوم کو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا ہے.
تباہ و برباد کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا لِحَاصِبًا کہ ہم نے اے نبی ہم نے آپ سے پہلے کی امتوں کو ان کے گناہوں کی بنا پر ان کی بد کرداری کی بنا پر ہم نے پکڑ لیا اور اپنے گرفت میں لے لیا, اور ان میں سے کسی کے اوپر اللہ رب العالمین نے آسمان سے آگ کی بارش برسائی, کسی کو چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا, کسی کو پانی میں ڈبو کے ہلاک کیا, کسی کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کیا, کسی کے اندر بیماری بھیج کے ہلاک کیا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون کہ اللہ ان کے اوپر ظلم نہیں کرتا تھا بلکہ خود اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے تھے لوگ. انہوں نے گناہوں کی وجہ سے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا تھا, اور جس کی بنا پر جن کے پاداش میں اللہ نے ان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے عذاب سے دوچار کر دیا اور دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیا. تو میرے بھائی یہ پریشانی یہ گناہوں کی بنا پر بھی آتا ہے, آزمائش کے لیے بھی آتا ہے, اور اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت سی آیتوں کے اندر ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے کہ پریشانی کے اسباب کیا ہیں. خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی پیاری حدیث کے اندر ہمیں اور آپ کو ان باتوں سے تنبیہ کیا ہے, آگاہ کیا ہے کہ تمہیں جب بھی پریشانی آئے, کوئی مصیبت آئے تو فوراً اللہ سے رجوع کرنا, اللہ کے دربار میں جا کے گر گرانا, اللہ کی طرف دوڑنا, اللہ کے دین کو مضبوطی تھامے رکھنا. اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا, اللہ تمہاری پریشانی کو دور کر دے گا, کیونکہ پریشانی آنے کے سبب کیا ہے؟ کتاب و سنت سے دوری کی نتیجہ ہے. جب کتاب و سنت سے دور ہوں گے, اللہ کے دین سے دور ہوں گے, اللہ کو بھلائیں گے, اللہ ہمارے مصیبت ڈالے گا. جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا کہ لوگوں تم اللہ کی بعض باتوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض باتوں کا انکار کر دیتے ہو. جو باتیں تمہارے من مطابق ہوتی ہیں تم ان کو پکڑ لیتے ہو, اور جو باتیں تمہاری خواہش کے مطابق نہیں ہوتی, تمہارے دل میں وہ چیز جچتی نہیں ہے, تم ان کا انکار کر دیتے ہو. اور کان کھول کے سن لو, جو شخص ایسا کرتا ہے دین کے اندر اپنی طبیعت کا استعمال کرتا ہے, اپنی مرضی کا دخل دیتا ہے, اللہ کی شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے, ایسے شخص کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ لہم خزی فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے اور آخرت کے اندر بھی رسوائی ہے. تو یہ رسوائی کا ایک سبب کیا ہے؟ دین کے اندر منمانی کرنا, دین کے باتوں پہ اپنے عقل کا گھوڑا دوڑانا, دین کو اپنے مرضی کے مطابق ڈھالنا, اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا, جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا کے اندر ذلیل کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی ذلیل کرتا ہے میرے بھائی. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کے اندر لوگوں کی رسوائی کا, لوگوں کے پریشانی کا, لوگوں کے مسائل سے دوچار ہونے کا ایک اصل وجہ بیان کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ کہ جو شخص ہماری ذکر سے اعراض کرے گا, ہمارے دین سے اعراض کرے گا, ہمارے قرآن سے اعراض کرے گا, ہمارے احکامات سے منہ موڑے گا اور ہماری باتوں کے خلاف جائے گا تو فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا تو ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ تنگ دستی پیدا فرما دے گا, ان کی روزی بھی تنگ ہو جائے گی, ان کا جینا بھی مشکل ہو جائے گا. میرے بھائی یہ قرآن سے اعراض کرنا, دین سے اعراض کرنا, یہ ہماری مصیبت کا, ہماری پریشانیوں کا ایک بڑی وجہ ہے, ایک بڑی وجہ ہے. اور یہ اعراض دنیا کے اندر بھی ہمیں ذلیل کرے گا اور کل آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل رسوا کرے گا. اور اللہ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ایسے شخص کو اللہ کل قیامت کے اندر اندھا بنا کے اٹھائے گا جو دنیا کے اندر کتاب اللہ کو فراموش کر دیا, اللہ کتاب کو پیچھے ڈال دیا, ان کی باتوں پہ عمل نہیں کیا. اللہ فرماتا ایسے شخص کو ہم دنیا میں تو ذلیل کریں گے, کل آخرت کے اندر بھی ان کو ذلیل ہونا ہوگا اور ہم اسے اندھا بنا کے اٹھائیں گے. وہ بندہ کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ, اے میرے پروردگار مجھے اندھا بنا کیوں اٹھایا آج؟ اللہ فرمائے گا کہ تمہارے پاس ہماری آیتیں آتی تھی, ہمارے حکم آتے تھے, ہمارا فرمان آتا تھا, تم نے اسے اعراض کیا, دنیا کے اندر تم نے اسے بھلا دیا تھا, آج ہم نے تمہیں بھلا دیا, آج ہم نے تمہیں بھلا دیا. تو میرے بھائی یہ دین سے اعراض کرنا, یہ قرآن سے اعراض کرنا, کتاب و سنت سے منہ موڑنا, اللہ اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا, یہ اللہ کی مصیبت کو دعوت دینا ہے, اللہ کے عذاب کو بلانا ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خبردار کیا ہے, اور اللہ رب العالمین نے خود قرآن کے اندر ایسے لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ تم ایسی باتوں سے دور رہو, ہماری باتوں کی خلاف ورزی نہ کرو. میرے بھائی ایسے ہی اب وہ لوگ
جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں. یہ نعمتوں کی ناقدری کرنا, نعمتوں کی ناشکری کرنا, یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے, اللہ کی طرف سے پریشانی کو بلانا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون. اللہ نے ایک گاؤں کی مثال بیان فرمائی قرآن کے اندر کہ ایک گاؤں تھا جس گاؤں والے بڑی خوشحالی میں تھے, فراوانی میں تھے, ان کے پاس ہر طرف سے اللہ کی رزق چلی آتی تھی فراوانی کے ساتھ, جن کو اللہ کی طرف سے رزق مل رہی تھی فراوانی کے ساتھ, خوشحالی کے ساتھ. فکفرت بانعم اللہ, ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی تھی مال کی حالت میں, دولت کی حالت میں, صحت کی حالت میں, اولاد کی صورت میں, اور جس شکل میں بھی اللہ نے اسے فراوانی دی تھی, فکفرت بانعم اللہ, تو اس گاؤں والوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناقدری کی, ناشکری کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف, تو اللہ رب العالمین نے اس ناقدری کی بنا پر, اس ناشکری کی بنا پر اللہ نے اسے ڈر کا لباس پہنا دیا اور بھوک کا لباس پہنا دیا. ڈر اور بھوک کا لباس اللہ سے پہنا دیا. تو میرے بھائی, یہ پریشانی کا آنا, مصیبت کا آنا, یہ اللہ کی ناشکری کی بنا پر بھی ہے. آج اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہے, کتنی ہمارے پر کتنے احسانات کیے ہیں, کتنے انعامات کیے ہیں, ہمارے صحت کی شکل میں, تندرستی کی شکل میں, زبان کی شکل میں, چلنے پھرنے کی شکل میں, اولاد کی شکل میں, دھن دولت کی شکل میں. اللہ نے بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر کی ہیں, لیکن کیا ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ اللہ کی نعمتوں کے ہم نعمتوں کو صحیح طور پر ان کا حق ادا کرتے ہیں؟ اور ان نعمتوں کی بنا پر ہم اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہیں؟ اس سے ہم خود اپنا آپ کا محاسبہ کر سکتے ہیں, جائزہ لے سکتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ہماری نعمتوں کی ناقدری کرتی ہے, ناشکری کرتی ہے, تو ایسے قوم کو ہم ڈر کا لباس پہنا دیتے ہیں, اس کے اوپر ان کے دلوں میں دشمنوں کا ڈر مسلط کر دیتے ہیں, اور ان کے مصیبت کا ہم سے کیا دروازہ کھول دیتے ہیں. تو میرے بھائی, یہ ناشکری کرنا یہ اللہ کو بہت ہی ناپسند ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہماری نعمتوں کی شکریہ ادا کرو گے, قدردانی کرو گے, ہم تمہاری نعمت کے اندر, اپنے احسانات کے اندر, اکرامات کے اندر, نوازشات کے اندر ہم اضافہ پہ اضافہ کر دیں گے. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کی ناشکری کی, ناقدری کی, تو ہم جان لو ان عذابی لشدید, میرا عذاب بڑا سخت ہے, میرا عذاب بڑا سخت ہے, بہت بڑا میرا عذاب ہے. تو میرے بھائی, یہ عذاب چاہے جس شکل میں بھی ہو, بیماری کی شکل میں ہو, طوفان کی شکل میں ہو, بارش نہ ہونے کی شکل میں ہو, سیلاب کی شکل میں ہو, آندھی کی شکل میں ہو, دشمنوں کی طرف سے ہونے والے ظلم کی شکل میں ہو, کسی بھی شکل میں ہو, یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی مصیبت ہے. اللہ کی طرف سے ہماری اس ناقدری کی بنا پر اللہ کی طرف سے یہ مصیبت ہمیں آئی ہوئی ہے. اور میرے بھائی, اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا, اذا ظہر الزنا والربا فی قوم, جب کسی قوم کے اندر, کسی گاؤں کے اندر زنا اور سود خوری عام ہو جائے, جب کسی قوم کے اندر زنا کاری, سود خوری عام ہو جائے, فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ, تو جان لو جس قوم نے بھی سود خوری کو عام کیا, زنا کاری کو عام کیا, اس نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے حلال کر لیا, اللہ کے عذاب کے لیے حلال کر لیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جس سماج کے اندر, جس معاشرے کے اندر, جس گاؤں ملک کے اندر زنا کاری عام ہو جائے, فحاشی عام ہو جائے, عریانی عام ہو جائے, سود خوری عام ہو جائے, تو وہ قوم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہے. میرے بھائی, اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتی ہے. آج ہم جائزہ لیں اپنے سماج کا, اپنی سوسائٹی کا, اپنے گاؤں کا, اپنے ملک کا اور اپنے محلے کا. کتنے ایسے لوگ ہیں جو سود خوری سے بچے ہوئے ہیں, جو سود خوری سے, سود کے لین دین سے محفوظ ہیں. کم و بیش ہر گھر آج اس بیماری مبتلا ہے. سود جو اللہ کے نزدیک بہت ہی بدترین گناہ ہے, بہت ہی بدترین عمل ہے. جس سود کھانے کو اللہ کے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. ماں سے زنا, اپنی ماں سے زنا کرنے سے بڑا گناہ قرار دیا ہے. جس سود کھانے کو, آج وہ سود ہمارے اندر, ہمارے گھروں کے اندر, ہمارے رگوں کے اندر خون بن کے دوڑ رہا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے.
ہمیں احساس میں نہیں ہے تو ہمارے پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کس پہ آئے گا میرے بھائی؟ اور ایسے اللہ نبی نے فرمایا زنا کاری یا عام ہو جائے. آج ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر زنا کاری ایسے عام ہو چکی ہے، فحاشی اڑیانی اس طریقے سے عام ہو چکی ہے، اور لوگ اس کو معیوب نہیں سمجھ رہے ہیں. معیوب نہیں سمجھ، آئے دن گاؤں کے اندر، سماج کے اندر اس طرح کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، لگاتار ہوتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ بھی ذرہ برابر بھی ہمیں اللہ کا ڈر نہیں لگتا ہے، اور ہم چلاتے ہیں کہ اللہ ہمارے پر مصیبت نازل کر دیا ہے، ہم پریشان ہیں، مسلمان ایسا ہے ویسا ہے. میرے بھائی یہ کیسے؟ یہ اللہ کی عذاب کو ہم نے خود بلایا ہے، ہم نے خود دعوت دیا ہے، اپنے بدعمالی کی بنا پر، اپنے بد کرداری کی بنا پر، دین سے دوری کی بنا پر. تو اللہ نبی نے فرمایا جس گاؤں کے اندر بھی، جس قوم کے اندر بھی زناکاری، سودخوری عام ہو جائے، سودخوری عام ہو جائے تو سمجھ لو اس قوم نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کے لیے پیش کر دیا ہے، اپنے آپ کو حلال کر دیا ہے. اور یہی نہیں، ایک بہت لمبی حدیث ہے، اللہ نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم 5 چیزوں سے بچو، اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں اگر جب قوم اس میں مبتلا ہو جاتی ہے پھر اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہے. ان میں سے کیا ہے؟ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم حتی یعلنوا بها، کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی، عریانی، زناکاری عام ہو جائے، لوگ علی الاعلان ان کاموں کو کریں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر طاعون جیسے مہلک بیماری بھیج دیتا ہے. طاعون ایک خطرناک بیماری ہے، اللہ اس قوم کے اندر بیماری بھیج دیتا ہے، اور بھوک مری بھیج دیتا ہے، بھوک مری بھیج دیتا ہے. آج ہم دیکھیں کتنی خطرناک بیماریاں ہمارے اندر آ رہی ہیں، کبھی پلیگ کی شکل میں، کبھی طاعون کی شکل میں، کبھی ایڈز کی شکل میں، کبھی کینسر کی شکل میں، اور کبھی کرونا وائرس کی شکل میں. کتنی بیماریاں آ رہی ہیں، لا علاج بیماریاں. پوری دنیا اس بیماری کے سامنے لاچار ہے، بے بس ہے، کچھ نہیں کر پا رہی ہے. یہ میرے بھائی یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور اللہ کے نبی کی پیشن وہی ہے کہ جس قوم کے اندر بھی بے حیائی عام ہوگی اللہ تعالیٰ مہلک بیماری اس قوم کے اندر بھیجے گا. اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو قحط سالی میں گرفتار کر لے گا، قحط سالی کے اندر گرفتار کر لے گا، اور معاشی تنگی کے اندر گرفتار کر لے گا، اور اس پہ ظلم و زیادتی والا بادشاہ مسلط کر دے گا. اور ایک آگے اللہ نے فرمایا جو قوم اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتی ہے، اس کے نافرمانی کرنے لگتی ہے، اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اوپر اس کے دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، دشمن بادشاہ کو حاکم بنا دیتا ہے. جو دشمن بادشاہ ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، قتل کرتا ہے، اور ان کے مال و دولت کو غصب کرتا ہے. میرے بھائی یہ حدیث سامنے رکھیں اور آج ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں. جتنی باتیں اس حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے میرے بھائی، اور جتنی پریشانیوں کا، جتنے عذاب کا تذکرہ ہوا ہے، اور جن اسباب کی بنا پر وہ عذاب آتے ہیں، وہ تمام اسباب، تمام وجوہات ہمارے اندر موجود ہیں. بے حیائی موجود ہے، سود خوری موجود ہے، زناکاری موجود ہے، ناپ تول میں کمی موجود ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی موجود ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ہمارے اندر بھی موجود نہیں ہے. زکوٰۃ سے ہم دور بھاگتے ہیں. تو میرے بھائی اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پریشانیوں کے آنے کے اسباب اور ان کی وجوہات کو بیان کیا ہے. اس لیے بھائی ہم صرف روتے ہیں، ہم پریشان ہیں، مسلمان پریشان ہیں، مسلمان مظلوم ہے، مسلمان مقہور ہے، مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ ان اسباب کو ہم تلاشتے نہیں ہیں. اس لیے رونے سے پہلے ہم اپنے زندگی کے جائزہ لیں کہ پریشانی ہمارے پر آئی آخر کیوں، اللہ ہم سے ناراض کیوں ہو گیا، اللہ کا عذاب ہم پہ نازل کیوں ہو رہا ہے. جب تک ہم ان اسباب کو نہیں تلاش کریں گے، ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، ان وجوہات کو نہیں ڈھونڈیں گے، اور ان سے اپنے آپ کو ہم دور نہیں کریں گے، ان وجوہات کو پکڑ کر کے ہم اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامیں گے نہیں میرے بھائی، اللہ کا عذاب رکنے والا نہیں میرے بھائی. اس لیے میرے بھائی آج جو بھی حالات ہیں وہ ہمارے اپنے اعمال کی بنا پر ہیں، ہمارے اپنے کردار کی بنا پر ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے پر رحم کرے، اللہ ہمارے پر کرم کرے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو ہمیں اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا اور اللہ اس کے نافرمانی سے بچنا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ مسلمان جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر پریشان حال ہیں، مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کی پریشانی دور عطا فرما دے. اللہ تمام مسلمانوں کی جان کو، مال کو، عزت و آبرو کو، مدارس کو، مراکز کو اللہ محفوظ کر دے. اللہ دشمنوں کو ان کی سازشوں میں، ان کے ہتھ کنڈوں میں اللہ ناکام کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی
Oh